لیے چلتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں۔ دہشت گردوں کو استعمال کر کے ان ملک کی حساس تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے اور ملک کے اندر ہسپتال، سکول، مسجد، ایمبولنسز سے مریضوں کو نکال کر پھینک کر ایمبولنسز جلائی گئی، مسجدیں جلائی گئیں، سکول جلائے گئے، جی ایچ کیو پہ حملے ہوئے، کور کمانڈر کا گھر جلا کے جناح ہاؤس راکھ کر دیا، شہداء کی جو تصویریں تھیں، ان کی یادگاریں تھیں، ان کی بے حرمتی کی۔ اور پاکستان میں پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں وردی کی تضحیک کرتے ہوئے اور وردی کے اندر ملبوس جو شہداء کی سمبولک علامتیں تھیں، یادگاریں تھیں، ان کو جلایا گیا، اور جس پہ ہمسایہ ملک میں شادیانے بجائے گئے۔ عمران خان صاحب نے وہ کام کیا جس سے دشمن خوش ہوا۔ اور کل 9 مئی کو جو قومی ثانیہ عمران خان صاحب کی منصوبہ بندی، جس کے وہ سرغنہ تھے، ماسٹر مائنڈ تھے، اور پھر انہوں نے اپنی قیادت میں لوگوں کو چنا، جن کی آڈیو لیکس آپ لوگوں نے دیکھی، جن آڈیوز کے اندر واضح طور کے اوپر وہ 5-6 قائدین بتاتے رہے کہ وہاں پہنچو، جو دکھایا تھا، جو بتایا تھا، کور کمانڈر گھر پہنچو، جی ایچ کیو کے اوپر پہنچو، سرگودا میں فلانی جگہ کے اوپر پہنچو، اور یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ ثانیہ عمران خان صاحب کی منصوبہ بندی میں ہوا۔ اس کے بعد 9 ماہ کا ثانیہ 19 مئی کو مذمت، اور جو مذمت تھی وہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کی گئی، کیونکہ جو رد عمل عوام کا آیا، جو عوام افواج پاکستان سے، جو عوام شہداء کی اور غازیوں کی کے لیے اپنی جان دینے کو قربان ہوتی ہے، وہ عوام جو نہیں چاہتی اس کا سکول جلے، اس کا بچوں کے سکول جلیں، ہسپتال جلیں، مسجدیں جلیں، اور جس طرح شہداء کی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، اس عوامی رد عمل، وہ عوامی رد عمل تھا جس نے عمران خان صاحب کو مجبور کیا کہ وہ کل مذمتی ڈرامہ کریں۔ اور مذمتی ڈرامہ، میں نے کل بھی کہا تھا، کرنے سے جان نہیں چھٹے گی، اور مذمت آج تک مذمت شہداء کی یادگاروں اور غازیوں کی یادگاروں اور حساس تنصیبات پہ حملہ کرنے کی مذمت نہیں آئی۔ جناح ہاؤس پہ جو ہوا، بڑی اس کی مذمت کی گئی، اور یہ مذمت قانون کے شکنجے میں آنے کے بعد اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ مذمت کی گئی ہے۔ 9 دن کے بعد جو مذمت یاد آئی ہے، وہ صرف قانون کے شکنجے میں آنے کے بعد، کیونکہ اس شخص کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون کا کٹہرا کیا ہوتا ہے، قانون کا شکنجہ کیا ہوتا ہے۔ اس نے کرپشن کی، کرپشن کے اندر جواب مانگا تو دنگے فساد، اور یہ 9 مئی کا ثانیہ پیش آیا، اور وہ 9 ماہ کے ثانیے کے جو مسلح جتھے ہیں، جو دہشت گرد ہیں، وہ زمان پاک میں اس وقت پناہ گاہ بنی ہوئی ہے۔ ہم نے کہا تم نے چوری نہیں کی، تم نے کرپشن نہیں کی، تم نے قومی خزانہ نہیں لوٹا، ٹیرین کے والد ہونے کا، فورن فنڈنگ کا، توشہ خانہ کا، اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاشی دے دو، قانون کو جواب دے دو، تو دنگے فساد۔ اب ہم یہ جو پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ زمان پاک کی تلاشی دے دیں، اگر مجھ پہ کوئی الزام لگے، جس طرح نواز شریف پہ کوئی الزام لگا تھا، تو 40 سال کا حساب دیا تھا، انہی عدالتوں کو دیا تھا، روزانہ کی بنیادوں پر پیش ہو کر دیا تھا، قانون کی تکریم اور قانون کی عزت میں دیا تھا، جانتے ہوئے کہ مقدمے جھوٹے تھے، پوری قیادت نے دیا تھا۔ بھئی تم نے اگر دہشت گرد اور مسلح جتھے زمان پاک میں نہیں رکھے ہوئے تو دروازہ کھولو اور کہو اندر آئیں، تلاشی لیں۔
لیکن وہاں موجود لوگ اس کی پناہ میں ہیں. لوگوں کے بچوں سے، مسلح جتھوں سے مٹھی بھر لوگوں کو ورغلا کر اس نے ملک کے اوپر، ریاست کے اوپر حملہ کروایا، ان سے لا تعلقی کی، ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. اس کے بعد ڈرامہ چیک کریں. ڈرامہ کیا ہے جو آج بھانڈا پھوٹا ہے؟ یہ ٹویٹ کی گئی 19 مئی کو، اور جس ٹویٹ کے اندر ایک خاتون کی تصویر اور اس کے اوپر سامنے پولیس یا رینجرز کی تصویر لگا کر یہ ٹویٹ کی گئی، اور اس کے اندر لکھا: حقیقی آزادی کے لیے جس انداز میں پاکستانی خواتین کھڑی ہوئی ہیں انہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور ان کی یہ ثابت قدمی ہماری جمہوری تاریخ کا حصہ بنے گی. اس کے ساتھ ہمارے سیکیورٹی اہلکاروں کی بربریت اور ہماری خواتین کو تکلیف پہنچانے، انہیں اذیت دینے اور ان کی تذلیل کے لیے جس بے شرمی سے انہوں نے قانون و اخلاق کی تمام حدوں کو پامال کیا، اسے کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا. سینکڑوں نہایت ابتر حالات میں جیلوں میں بند ہیں، یہ وحشت بھی کبھی نہ بھلائی جائے گی. یہ تصویر کے ساتھ عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کی 19 مئی کو، جو تصویر آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے جنریٹ کر کے بنائی گئی. نہ یہ کوئی خاتون ہے اور نہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا، اور یہی تصویریں دکھا دکھا کے بعد لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جو چٹھیوں پہ چٹھی لکھ رہے ہیں. یہی وہ تصویریں ہیں، اور پھر انہی تصویروں کو دکھا رہے ہیں انسانی حقوق پامال ہو گئے. جب کسی مجرم کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے، قانون کے شکنجے میں لایا جاتا ہے، جس نے ریاست پر حملہ کیا ہوتا ہے، کیپٹل ہل کا امریکہ کا آپ کو واقعہ یاد ہے نا؟ آج تک لوگ جیلوں میں، خواتین بھی، اور جن نے اس سازش کا حصہ بنے تھے. وہاں یہ تصویریں دکھا کے کہتے ہیں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. انسانی حقوق کسی مجرم سے، جس نے ریاست پہ حملہ کیا ہو، ہسپتالوں پہ، اسکولوں پہ، مسجدوں پہ، بے زبان جانوروں کے اوپر، سرکاری اور نجی املاک کے اوپر، سینسٹیو حساس تنصیبات کے اوپر، وہ کوئی قانونی اور انسانی حقوق پامال نہیں ہو رہے ہوتے. ہاں، لیکن طیبہ گل کو اغوا کر کے پرائم منسٹر ہاؤس میں رکھ کے ضرور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. سیاسی مخالفین کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھ کر ضرور انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں کھڑے ہو کر کہو کہ نواز شریف کا اے سی اتاروں گا، وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. اپنے سیاسی مخالف کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ دینا جیل میں، وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. میڈیکل رپورٹس نہ دینا، وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. لوگوں کی، سیاسی مخالفین کی بچیوں کو، بہنوں کو گھسیٹ کے جیلوں میں ڈالنا، باپ کے سامنے بیٹی کو بے گناہ گرفتار کرنا، وہ انسانی حقوق پامال ہو رہے ہوتے ہیں. تم انسانی حقوق پامال ہونے کی بات کرتے ہو؟ یہ تصویریں دکھا دکھا کے فراڈ کرتے ہو لوگوں کے ساتھ. جو آج فرانس کے چینل نے تمہیں بے نقاب کیا، جو ہر روز ہم تمہیں یہاں بے نقاب کرتے ہیں، یہ تصویریں دکھا کر، یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI کے ذریعے تصویر کو بنا کر، اس کو جنریٹ کر کے، یہ اس شخص نے اپنی پولیس کو بدنام کیا، اپنی رینجرز کو بدنام کیا، جن کے اوپر 9 مئی کو حملہ کروایا. آج تک ایک مذمتی بیان نہیں دیا کہ پولیس والوں کو، یہ پولیس والے بربریت کرتے ہیں جو تمہارے بلوے اور تمہاری دہشت گردی کے آگے اپنے سر پڑواتے ہیں، اپنی کاروں کو آگ لگواتے ہیں. لیکن ان شہریوں کو، جو گمراہ شہری، مٹھی بھر لوگ جو گمراہ تھے، ان کے اوپر انہوں نے کسی قسم کا کوئی فورس استعمال نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھیں پھٹیں، سر پھٹے. پیٹرول بمز ان کے اوپر تم مرواتے ہو. وہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے کہ پولیس والوں کے سر پھٹ رہے ہو، پولیس والوں کے اوپر پیٹرول بمز پھینک رہے ہو؟ وہ انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے. اور یہ تصویریں جنریٹ کر کے تم عوام کو پولیس کے آگے، کبھی افواج پاکستان کے آگے، کبھی رینجرز کے آگے کھڑا کرتے ہو، اور پھر کہتا ہے کہ PDM نے جو اقدام کیے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی تھی. اور پھر عمران خان صاحب، اور پھر یہ مزے کی بات میں بھول گئی، یہ تصویر، اس کے بعد آج یہ تصویر ڈیلیٹ کر کے نئی ٹویٹ کر کے اس فریم کے اندر یہ تصویر ہی نہیں ہے. یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں.
یہ ایسے جھوٹے لوگ ہیں, ان کا بیانیہ ہی جھوٹا ہے. آج ٹویٹ کی, اس ٹویٹ کو ہٹا کر اس میں یہ فریم ہی نہیں ہے, اور کہتے ہیں ہماری اس میں تو یہ فریم ہی نہیں تھا. یہ عمران خان صاحب کی ٹویٹ آفیشیل پیج سے ٹویٹ کر کے 19 مئی کو اس فریم کے اندر سے یہ اے آئی کی جنریٹڈ تصویر کو نکال دیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو اقدامات کر رہی ہے تو عوام بھیڑ اور بکریاں ریوڑ نہیں ہے بھیڑوں کا کہ وہ ان کے آگے جھک جائے گی. عمران خان صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کوئی پاکستان کی عوام بھیڑ اور بکریاں نہیں ہے. وہ آپ کے جھوٹ, آپ کے فراڈ, آپ کی سازش, ملک پہ حملہ آور ہونے کی سازش, وہ منصوبہ بندی جس کے ذریعے آپ نے مٹھی بھر جتھوں سے پاکستان کی ریاست پر حملہ آور ہوئے, اور جس سے آپ نے افواج پاکستان, پولیس, رینجرز, ان کی تضحیک کرائی, ان کی بے حرمتی کرائی, ان کی یادگاروں کی بے حرمتی کرائی, ان شہداء کے گھروں کے اندر جو فیملیز ہیں ان کے جذبات کو مجروح کیا. تو عوام بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں جو آپ کے جھوٹوں کے اوپر یقین کرے گی. پھر کبھی امر بالمعروف, کبھی مدینہ کی ریاست, اور کبھی اپنے ٹویٹ میں کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو کوٹ کر کے, جو کہ جلسوں میں کانوں میں کہتے تھے کہ اسلامک ٹچ دو, اس کو اسلامک ٹچ دو. وہ آج تک اپنی گندی سیاست میں, اپنی سازشی سیاست میں, اپنی فراڈ سیاست میں, اپنی جھوٹ سیاست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کرتا ہے. یہ مدینہ کی ریاست ہوتی ہے جہاں ہسپتال جلا دو, جہاں مسجد جلا دو, جہاں بے زبان جانور جلا دو, جہاں مریضوں کو باہر پھینک کر ایمبولینسز جلا دو, جہاں اپنے ہی ریاست اور اپنے ہی شہداء اور اپنے ہی غازیوں کی یادگاریں جلا دو, جہاں اپنے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہو جائے, پولیس, رینجرز اور افواج پاکستان, ان کی وردیاں جلا دو. تمہیں شرم نہ آئی؟ اس کا نام لیتے ہو, حدیثیں کوٹ کرتے ہو. پھر کہتا ہے کہ لوگوں کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, میری مقبولیت ہی بڑی ہے. اگر لوگ لائے نہ جاتے, 2018 میں پٹے نہ پنائے جاتے, تو تم اس کرسی پر مسلط نہ ہوتے عمران خان صاحب. تو لوگوں کے لانے اور جانے سے بہت فرق پڑتا ہے. اور یہ لوگ کسی سیاسی دباؤ پر نہیں جا رہے, یہ لوگ اپنے ضمیر کی آواز پر جا رہے ہیں, جنہوں نے تمہاری گندی, گھٹیا, غلیظ سیاست جو ریاست کے اوپر حملہ آور ہو اس کو مسترد کر کے جا رہے ہیں, تمہارے منہ پر تھپڑ مار کے جا رہے ہیں, کیونکہ ان کو تمہاری اصل چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے. ہر شخص اپنی پریس کانفرنس میں کہہ رہا ہے کہ جو چیز 9 ماہ کو ہوئی اس کو ہم اپنے حلقوں میں اس کا دفاع نہیں کر سکتے. ہمارے حلقے جو ہیں, ہماری کانسٹیچوئنسیز جو ہیں, ہمارے حلقے کے لوگ جو ہیں وہ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں آپ اس شخص کو چھوڑیں, اس شر کو چھوڑیں, اس فساد, انتشار اور فتنے کو چھوڑیں. وہ اپنے ضمیر کی آواز پر, جن کے دلوں میں آج بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, وہ تمہیں چھوڑ کر جا رہے ہیں. اس لیے لوگوں کے لانے اور جانے سے ان لوگوں کو تو پتہ چل گیا ہوگا کہ جو رہ گئے ہیں کہ اس کو جانے اور آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ایک فاشسٹ ہے, اس کو کسی کی عزت, کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور شہداء کی مذمت آج تک نہیں آئی. جب پشاور میں حملہ ہوا کوئی بندہ وہاں نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوا. جب لسبیلا کے اندر فلڈز کے اندر وہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا اور شہید ہوئے افسر, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جہاں یہ فراڈ تصویریں لگاتے ہیں نا, اس ٹویٹر ہینڈل سے شہداء کے خلاف مہم چلائی. یہ ساری کی ساری منصوبہ بندی عمران خان نے کرائی ہے, اور یہ مذمت کر کے اور یہ ڈرامے کر کے اور یہ تماشے کر کے تم عوام کو بھیڑ اور بکریاں نہ سمجھو. اور مذمت سے بات نہیں بنے گی, تمہیں قانون کے کٹہرے میں اور شکنجے میں آنا پڑے گا. اپنی کرپشن کا اور 9 ماہ کے سانحے کا تمہیں جواب دینا پڑے گا, جو تم نے منصوبہ بندی کر کے پاکستان کی ریاست کے اوپر تم حملہ آور ہوئے ہو. اور آخر میں جیسے میں نے آپ کو کہا, پھر آپ کو یاد ہے وہ جو اس نے ویڈیو لگائی کہ ایک بچی ویل چیئر کے اوپر گئی ہے اور وہ پولیس والوں کے آگے, اور پھر وہ بچی 2 منٹ میں وہی ویل چیئر سے اٹھ کے بات کرنے لگ گئی اور چلنے لگ گئی. کہتا ہے ملک کو ایک پی ڈی ایم کے اعمال
جو ہیں عمل جو ہے وہ بدنام کر رہا ہے ملک کو. تم نے جتنا رسوا کیا ہے ملک کی عزت کو, اس میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی. امپورٹڈ حکومت کہتے تھے, آج سارے امپورٹڈ تمہاری حمایت میں باہر آ گئے ہیں. یہ تصویریں دیکھ دیکھ کے, یہ جو ہیومن رائٹس واچ ہے نا, وہ یہ تصویر دیکھے کہ یہ عمران خان صاحب نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جنریٹ کرا کر اپنے ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کی ہے. یہ جھوٹ بولتا ہے شخص. انسانی حقوق اگر کسی کے پامال ہوئے, عمران خان کے ہاتھوں ہوئے, تو ان مریضوں کے ہوئے جن کی ایمبولنس کو جلایا گیا, ان بچوں کے ہوئے جو اپنے اسکول نہیں جا سکتے, ان مریضوں کے ہوئے جن کے ہسپتال کو آگ لگا دی, ان بے زبان جانوروں کے ہوئے جن کو انہوں نے زندہ جلا دیا. ان کے انسانی حقوق پامال ہوئے. اور پھر ہر بات میں جھوٹ بولتا ہے, سائفر لہرا کے بدنامی کرتا ہے ملک کی. توشہ خانہ کو سعودی عربیہ کی خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی بیچ کر ملک کو رسوا کیا اس شخص نے. کہتا ہے میری گھڑی میری مرضی. بدنامی کی بات کرتے ہو. تم نے 4 سال اس ملک پر مسلط ہو کے ملک کو رسوا کیا, اس کی عزت کو بحال کیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے آتے ہی, جو ملک پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے تمہاری اعمالوں کی وجہ سے, تمہاری حرکتوں کی وجہ سے, تمہاری غلیظ ذہنیت کی وجہ سے, تم نے ملک کی فورن پالیسی کو تباہ کیا. اور کہتے ہو ملک کی بدنامی ہو رہی ہے جو پی ڈی ایم کر رہی ہے. جس نے ملک کی ریاست کی ہسپتال, سکول, ریڈیو پاکستان کے آرکائیوز جلا دیے, اس سے تمہاری کیا دشمنی تھی؟ وہی لوگ جو پی ٹی وی پہ اگر ان کو سزائیں ہو جاتی نا تو یہ ریڈیو پاکستان پشاور جلتا نا. تم ریڈیو پاکستان کی ٹرانسمیشن جلا دی, 25 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا. تم نے بلڈنگ جلا دی, آرکائیوز جلا دی, پورا چاغی اسٹوڈیو جلا دیا, انفراسٹرکچر جلا دیا تم نے ریڈیو پاکستان کا. تو ریڈیو پاکستان میں تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ ایک مذمت کی لائن تمہارے منہ سے نہیں نکلی. اس کے بعد لوگوں کی باتیں کرتے ہو بدنامی کی. اور جو ان مجرموں کی سہولت کاری کر رہا ہے, اس سہولت کاری کو انصاف کا نام نہیں دیا جا سکتا. وہ سہولت کاری انصاف نہیں ہے. جن کی آڈیو موجود ہے کہ حملہ آور ہو جاؤ, جن کی آڈیوز میں لکھا ہے کہ جی ایچ کیو پر پہنچ کو, ہسپتال پر پہنچے ہو کہ نہیں پہنچے ہو, مسجدوں میں پہنچے کیوں نہیں پہنچے ہو, ریڈیو پاکستان پہ وہ آج بھی آڈیو ہے جو صدر پاکستان آج بیٹھے ہوئے اس کرسی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن بن کر, وہ بھی یہ مذمتی بیان دے کر فارغ نہیں ہو سکتے, بریو زمان نہیں ہو سکتے. جو عمران خان کی, اس کے مسلح جتھوں کی, ان دہشت گردوں کی جنہوں نے پاکستان اور ریاست کے اوپر حملہ آور ہوئے, ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں, اس کو انصاف کا نام نہیں دیا جا سکتا. اور جو اس میں ملوث ہے, میں نے پہلے کہا, اس کو قانون کے مطابق سزا ملے گی. اور ایسی مثال بنیں گے کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو کہ بے زبان جانور جلا دو, ہسپتال جلا دو, اسکول جلا دو, شہداء کی اور غازیوں کی یادگاریں جلا دو. یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ صرف تب نہیں ہوگا جب یہ ڈیٹرنس قائم ہوگی کہ جو یہ جرت کرے گا, جو جرت 75 سال میں ہمارے ازلی بدترین دشمن نے نہیں کی, جنہوں نے یہ حرکت کی ہے, وہ سب قانون کے کٹہرے میں آئیں گے. اور کوئی جی آپ کا سوال؟ ثناء اللہ صاحب اور طارق چوئی صاحب. یہ بتائیں کہ اس کے نتیجے میں بڑا انپریسیڈنٹڈ پریشر آ رہا ہے. کبھی کانگریس مین کا جو ہے وہ خط آ رہا ہے, کبھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا فون آ رہا ہے, عمران خان صاحب کو کینیڈین پارلیمنٹ کے لوگ جو ہے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ سارا جو دوسرا پروپیگنڈا تھا, اس کی وجہ سے جو پریشر آ رہا ہے, اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, کاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھیں, ہم میں یہ میں واضح طور پر بطور حکومتی ترجمان یہ آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں, ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے. ہم پہ پریشر ہے جن کے اسکول جل گئے ہیں, جن کے ہسپتال جل گئے ہیں. ہم پہ پریشر ہے جن لوگوں کے شہداء کو, شہیدوں کی بے حرمتی کی گئی ہے, جو لوگ ملک اور ریاست پر حملہ آور ہوئے. ہمیں کوئی یہ امپورٹڈ حمایت والے لوگ جو ہیں نا, جو ہم پہ الزام لگاتے تھے اور بعد میں وہ محسن نقوی نے حکومت لائی تھی امپورٹڈ, یہ تب بھی پریشر آ رہا تھا.
آپ کو یاد ہوگا یہ چٹھیاں تب بھی لکھی جا رہی تھیں کیونکہ تب بھی لابسٹ ہائرڈ تھے, آج بھی لابسٹ ہائرڈ ہیں. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس ملک کے شہریوں کو تحفظ دینا ہے, یہاں انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہونے دینی, اور ہمارا ان شہریوں کو تحفظ دینا ہماری اولین ترجیح ہے جو ہم دیں گے. باقی جو لوگ خطوط لکھ رہے ہیں وہ ذرا پہلے جو اپنے ملک میں کرتے ہیں اور دوسرے ممالک میں کرتے ہیں پہلے ان پہ غور کریں. کیپٹل ہل کی جو میں نے آپ کو مثال دی, جس وقت ملک کی املاک کے اوپر شہری حملہ آور ہوئے تھے, وہ آج تک جیلوں میں ہیں, اور ہونا چاہیے. ہم اس رویے کو تب بھی کنڈیم کرتے تھے اور آج اس کا بندوبست ہو رہا ہے. ثناء اللہ صاحب. جی میڈم, شکر ہے آج آپ نے مانا ہے کہ آپ ترجمان ہیں, ورنہ مجھے تو لگتا تھا اس حکومت کا کوئی ترجمان ہی نہیں اور کسی بات کو کوئی جواب دیتا ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ 2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں آپ کی حکومت کے, تو یہ خبر اطلاعات آ رہی ہے کہ شاید 1 سال کی توسیع دی جا رہی ہے اور الیکشن جو ہیں 2024 میں. تو کیا آپ کا ویو پوائنٹ ہے, کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی اگست میں حکومت پوری ہوگی اور 60 دن بعد انتخابات ہوں گے, اس پہ قائم ہے حکومت؟ دوسرا, 1 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کہہ رہی ہیں پی ٹی وی اسپورٹس کے معاملات پر انکوائری ہو رہی ہے, تو سال سے انکوائری مکمل نہیں ہوئی یا کچھ ہوئی ہے, تو اس کے نتائج کب بتائیں گے؟ آپ نے 2 سوال کیے. ایک تو میں بڑی حیران ہوئی کہ آپ نے کہا کہ ترجمان آپ نے بتا دیے. میں تو ہر روز آپ کے سامنے پیش بھی ہوتی ہوں, آپ جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب بھی دیتی ہوں. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات رہ گئی ہو جس کا میں نے جواب کبھی نہ دیا ہو. ہاں, تاخیر ضرور ہو سکتی ہے لیکن اس میں بہتری لانے کی کوشش کروں گی. دوسرا, آپ نے سوال کیا کہ جو 1 سال کی توسیع کا, نہ میں نے یہ بات کہیں سے سنی ہے. یہ افواہیں اور یہ باتیں جو سیاسی شہید ہیں, جو فاشسٹ ہیں, جن کی سیاست گھٹیا سیاست جو ہے وہ صرف افواہوں پہ مبنی ہوتی ہے, وہ کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ جو کانسٹیٹیوشنل ٹینیور ہے گورنمنٹ کا اس کو مکمل کر کے ملک میں الیکشن کرائیں گے. دوسرا, پی ٹی وی اسپورٹس نے الحمدللہ آپ نے دیکھا بھی, آپ نے رپورٹ بھی کیا کہ ہسٹورک ریونیو جنریٹ کیا ہے, اور پی ٹی وی کے اندر ایسی ریفارمز ہوئے ہیں جو تاریخ میں پہلی دفعہ 19 سال کے بعد پی ٹی وی اپنا پہلی دفعہ ڈرامہ پروڈیوس کر کے ایئر کر رہا ہے. اور پی ٹی وی اکیڈمی کو, ریڈیو اکیڈمی کو اور انفارمیشن سروسز اکیڈمی کو انٹیگریٹ کر کے پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے اوپن کر دیا جا رہا ہے ان جون کے مہینے میں, جہاں ٹریننگ میڈیا کے لیے, جرنلسٹ کے لیے, براڈ کاسٹرز کے لیے, ایکٹرز کے لیے, پروڈیوسرز کے لیے, فلم میکرز کے لیے اوپن کی جا رہی ہے. اور وہ بچے جو اسکولوں اور یونیورسٹیز میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی نیوز کانفرنس آپ سن رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.